درجہ قابل احترام معززین کرام، بیت المقدس مسجد اقصی، اللہ پاک اسے آزادی نصیب فرمائے۔ اس عظیم مسجد کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے اور خصوصاً جو ہماری نسل نو ہے، اپنی اولاد کو، اپنی اگلی نسل کو اس کی تاریخ سے آگاہ کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بڑا اہم اور ضروری۔ آج کی گفتگو میں ہم انہی دو باتوں، مسجد اقصی اور بیت المقدس القدس الشریف فلسطین، اس کی فضیلت کیا ہے اور تاریخی اہمیت کیا ہے، ہم ان دونوں سوالوں کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آج ہر مسلمان کیوں دکھی محسوس ہوتا، ہر درد دل رکھنے والا مسلمان آزردہ خاطر کیوں ہے، ہر مسلمان کی آنکھیں فلسطین کی حالت زار دیکھ کر کیوں بھیگتی، اور ظلم و ستم کی انتہا تو یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، جن کے دل میں انسانیت کا معمولی سا بھی دکھ اور درد ہے، ہر انسان آج صہیونی درندوں کے ظلم و ستم پر اشکبار، ہر انسانی دکھ اور درد رکھنے والی دل وہ بھیگی ہوئی ہے، وہ تر ہے، اور صہیونی اور یہودی درندوں کے ظلم و ستم اور ان کی نسل کشی پر آہ و فغاں کر رہے ہیں۔ بیت المقدس مسجد اقصی، اس کی عظمت اور فضیلت اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی پاک کلام میں، رب کائنات نے مسجد اقصی کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، اور الذی بارکنا حولہ، فرمایا صرف مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے، ہم نے وہاں بھی اپنی برکتیں ڈالی۔ جس ارض مقدس کو، جس سرزمین پاک کو، جس علاقے کو رب کائنات فرما رہا ہے کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یہی مسجد اقصی ہے، بیت المقدس کی مقدس سرزمین ہے کہ جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا، ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، مگر قوم موسیٰ نے اس وقت بھی حضرت موسیٰ کے اس فرمان کو ماننے سے انکار کیا۔ یہی موقع تھا جب قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ ارض مقدس فلسطین مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ فی بیت المقدس خیر من الف صلاۃ فیما سواہ، بیت المقدس کے اندر ایک نماز ادا کرنا، حضور نے فرمایا یہ بقیہ کسی بھی مسجد میں 1000 نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ کسی اور مسجد میں، کسی اور جگہ، کسی اور خطہ زمین پہ ایک نماز پڑھیں، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں تو مسجد اقصی کی ایک نماز دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں سے بہتر۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ حضور نے صرف 2 استثناء فرمائے، الا فی المسجد الحرام و مسجدی ھذا، فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام، اور سوائے میری اس مسجد، مسجد مدینہ، مسجد نبوی کے علاوہ باقی سب جگہوں پہ 1000 نماز پڑھی جائے
مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھیں تو برابر، بلکہ اگر حدیث کے الفاظ میں غور کریں حضور نے برابر نہیں کہا، خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ، باقی جگہوں پر 1000 نمازوں سے بھی بڑھ کر مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنا۔ اب وہ 1000 نمازوں سے کتنا بڑھ کر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ فی المسجد الحرام تفضل علی غیرہ ب100 الف صلاۃ۔ حضور نے فرمایا کہ بقیہ جگہوں اور مسجدوں میں 1,00,000 نمازیں اور مسجد حرام میں ایک نماز، مسجد حرام میں مکہ مکرمہ کی ایک نماز دیگر مساجد اور جگہوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، ان سے بڑھ کر۔ اور وفی مسجدی ھذا 1000 صلاۃ وفی مسجد بیت المقدس 500 صلاۃ۔ اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور بقیہ مسجدوں میں نماز پڑھنا، فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں فرمایا 500 نمازوں کے برابر۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نے مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں 1000 نمازوں کے برابر ارشاد فرمایا۔ اور یہ فضیلت مسجد اقصیٰ کی صرف نماز کے حوالے سے نہیں، ایک دوسری روایت جو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، علامہ ابن جوزی نے تاریخ بیت المقدس میں اور سنن ابی داؤد میں صاحب سنن نے اسے روایت فرمایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے مسجد اقصیٰ سے حج کا احرام باندھا، یا جس نے مسجد اقصیٰ سے عمرے کا احرام باندھا، حج یا عمرے کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھ کر جو مسجد حرام میں آیا، جو مکہ مکرمہ میں آیا اور حج یا عمرہ ادا کیا، فرمایا مسجد اقصیٰ سے احرام باندھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی اسی ارشاد کریم کی وجہ سے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان خصوصاً مسجد اقصیٰ گئے، جب سیدنا عمر کے زمانے میں فتح ہو گئی، وہاں سے جا کر انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر انہوں نے حج یا عمرہ مکہ مکرمہ میں آ کے ادا کی۔ یہ ایک دو احادیث جو مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے بارے، اور متعدد احادیث علامہ ابن جوزی نے تاریخ و بیت المقدس کے اندر اور دیگر علماء نے روایت فرمائی ہیں، جو اس بات کا اظہار ہیں کہ اس سرزمین کو، سرزمین فلسطین کو، اور خصوصاً مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو اللہ پاک نے بڑی عظمتیں، فضیلتیں، بڑی بلندیاں اور بڑے درجات سے نوازا۔ اور اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو مسجد اقصیٰ کی تاریخ انتہائی قدیم ترین ہے، 5000 سال قبل سے بھی زائد اس مسجد کی تاریخ ہے جو ملتی ہے، جس کا ذکر ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی جو حدیث کریمہ ہے، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد روئے زمین پہ کون سی بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ قرآن حکیم نے بھی اس کو ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، رسول اللہ نے وہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر کہتے میں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام کے بعد جو مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصیٰ۔
حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ کم بینہما، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا فاصلہ؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 برس کا فاصلہ۔ مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی روح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسجد اقصی کی بھی پہلی تعمیر جناب آدم علیہ السلام نے خود فرمائی یا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے فرمائی، اور بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادگان آپ کے بیٹوں میں سے کسی نے سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ پھر یہی وہ مسجد اقصی اور فلسطین ہے جسے قدیم تاریخ میں شام کہا جاتا ہے۔ ملک شام جو قدیم تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ سارا علاقہ ہے جو آج جس پر اسرائیل کا ناجائز غاصبانہ ظالمانہ اور غیر قانونی قبضہ ہے، وہ بھی فلسطین، اور جو آج شام کہلاتا ہے اردن، یہ سارا علاقہ قدیم زمانے میں یہ شام کہلاتا تھا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اسی کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ نار نمرود سے جب اللہ نے آپ کو سلامتی کے ساتھ باہر نکالا، آپ نے جب وہاں سے ہجرت فرمائی، آپ اسی سرزمین شام جو قدیم زمانے میں تھی بیت المقدس کے ارد گرد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ بھی۔ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کے کئی جلیل القدر انبیاء، کئی جلیل القدر مرسلین عظام اس مسجد اقصی میں تشریف لاتے۔ اور بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے مسجد اقصی میں آ کر رب کی عبادت نہ کی۔ اور اسی سنت الہیہ کو پورے کرنے کے لیے اللہ پاک نے شب اسراء، شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلوایا، اور مسجد اقصی میں سارے انبیاء کو محمد الرسول اللہ کی امامت میں اللہ نے کھڑا کیا۔ حضور کو امام الانبیاء والمرسلین بنا کر اسی مسجد اقصی میں رب العزت جل وعلا نے کھڑا فرمایا۔ اور مسجد اقصی یہ ایک عرصہ تک مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ رہی۔ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس اور آپ کے صحابہ آپ کی اقتداء میں نمازیں اسی بیت المقدس اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کرتے رہے۔ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہر مسلمان پر عیاں اور آشکار، مگر تاریخ میں اس پہ کتنے اور کون کون سے ادوار گزرے ہیں، آج ہم مختصراً ان کا جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کا ایک تاریخی تناظر وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایام خلافت میں 636 عیسوی میں، یہ 2023 عیسوی ہے، 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسلمانوں نے پہلی بار بیت المقدس کو، اس ملک شام کو فتح کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امین هذه الامہ یہ لقب خود زبان مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ اس لشکر کے قائد تھے جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ اور جھنڈا لے کر مسجد اقصی اور فلسطین اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، آپ کی خدمت میں یہاں اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہ ان کے قبضے میں تھی، اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ تجویز دی تھی کہ اگر امیر المومنین مدینہ سے تشریف لے آئیں تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں۔ اور سیدنا عمر فاروق کو امن کتنا پسند تھا، آپ کو سلامتی کتنی پسند تھی، آپ کتنا لوگوں کا خون بہانے سے بچنا چاہتے تھے کہ آپ نے مدینہ سے لے کر مسجد اقصی، اس وقت کے ملک شام اور آج کے فلسطین کا طویل سفر فرمایا، اور اس شان سے فرمایا کہ ایک اونٹ ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی، باری باری جناب عمر بھی اپنی باری پہ سوار ہوتے ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں اور لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن سادگی، اپنے ایمان پہ یقین،
اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ پختہ ایمان اتنا ہے کہ آپ بڑی سادگی اور کفایت شعاری کے ساتھ، اس سادگی کے ساتھ وہاں پہنچتے. اور آج 636 عیسوی میں سب سے پہلے مسلمان وہاں داخل ہوتے. اور جب مسلمانوں نے بیت المقدس سیدنا عمر کے زمانے میں فتح کیا تو آپ نے وہاں کسی شخص کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہنے دیا. آپ نے تمام وہاں کے رہنے والوں کو امان عطا فرمائی. اور آپ کا وہ معاہدہ عمریہ، العہد العمری، تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہے، جس میں آپ نے وہاں رہنے والے عیسائیوں کو، وہاں رہنے والے غیر مسلموں کو ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبرو اور ان کے دین اور ان کی عبادات کی ادائیگی کا مکمل تحفظ عطا فرمایا. بلکہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو بعض صحابہ نے حضرت عمر کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہاں جو عیسائیوں کا کلیسا ہے، گرجا گھر ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، وہاں آپ نماز ادا کریں، نفل ادا فرمائیں. حضرت عمر فاروق نے یہ تجویز قبول نہیں فرمائی. فرمایا اگر میں نے یہاں نفل پڑھے تو کہیں بعد میں لوگ اس گرجا گھر کو گرا کے مسجد نہ بنا دیں، میں مسجد اقصی ہی میں جا کے نماز ادا کروں. آپ نے عیسائیوں کی عبادت گاہ میں فتح کے بعد مسلمان، اسلام اور کافر میں فرق کیا ہے، آج ہماری نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت. سیدنا عمر فاروق نے عیسائیوں کو تحریراً، اس وقت وہاں یہودیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، ان کا غلبہ تھا، اور مسلمانوں نے نعروں کے ساتھ نہیں، دعاؤں کے ساتھ نہیں، گھر بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں، اپنے خون کی قربانی دے کر اس وقت فتوحات حاصل کی. اور فتح کے بعد آپ نے تحریری طور پر انہیں ان تمام چیزوں کی امان عطا فرمائی، جو آج بھی ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ، ایک تاریخی دستاویز ہے اور تاریخ کے صفحات میں محفوظ. اور پھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی صفائی کی. عیسائیوں نے وہاں گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا تھا. سیدنا عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے، آپ کے ساتھ تشریف لے جانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود اپنے ہاتھوں بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ کو صاف کیا. مسجد اقصی کی ایک ایک اینٹ کو خود سیدنا عمر کے ہاتھوں نے دھویا، اور پھر آپ نے دھو کر پاکیزہ فرما کر وہاں پر نماز ادا فرمائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پھر مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ مسلمانوں ہی کے زیر نگی رہا. اور اموی دور میں عبد الملک بن مروان نے وہاں ایک بڑی تاریخی عمارت بنوائی جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی وہاں صرف ایک ہی عمارت ہے، لیکن یہ تصور غلط ہے. علامہ ابن جوزی نے تاریخ بیت المقدس کے اندر اور دیگر اہل علم جنہوں نے بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین کی تاریخ پہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہاں اتنے آثار ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے، اللہ کے رسولوں کے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اور مسلمانوں کی تاریخ کے، کہ جن کی تعداد 200 کے قریب تک جا پہنچتی. اور خود ایک بہت بڑا احاطہ ہے جس میں مسجد اقصی بھی ہے، اور وہ قبۃ الصخرہ جسے عبد الملک بن مروان اموی حکمران جو تھا اس نے بنوایا تھا، وہ بھی اسی احاطے میں موجود ہے. صخرہ عربی زبان میں چٹان کو کہتے ہیں، اور قبہ گنبد کو کہتے ہیں، ڈوم کو کہا جاتا ہے. اسے ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں اور عربی میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہ چٹان کون سی ہے جس پر عبد الملک بن مروان نے یہ شاندار عمارت تعمیر کروائی؟ علامہ ابن جوزی اور دیگر نے لکھا ہے کہ یہ چٹان بھی جنت کے پتھروں میں سے، اور اللہ پاک نے جنت سے زمین پہ نازل فرمائی جیسے حجر اسود کو نازل فرمائی. اور اللہ کے بہت سے انبیاء کرام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اس چٹان پہ عبادت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے، آپ نے بھی اس چٹان کے ساتھ سواری بھی باندھی اور اپنے نوافل بھی ادا فرمائے. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ چٹان رسول اللہ کی معراج کی رات آسمانوں کی طرف اوپر بلند ہونا شروع ہوئی، اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، وہ وہیں رک گئی اور وہ زمین سے قدرے بلند ہے. اس بابرکت چٹان کے اوپر انتہائی شاندار قبہ اور انتہائی شاندار گنبد سب سے پہلے عبد الملک بن مروان نے 682 سے لے کے 691 عیسوی تک 2-3 سالوں میں یہ تعمیر کی. اور آج یہ چیز سمجھیے گا کہ جو سنہری گنبد ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو گولڈن ڈوم ہے، عموماً اکثر فلسطین
اور مسجد اقصیٰ کی تصویروں کے ساتھ وہ سنہری گنبد کی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے۔ وہ جو سنہری گنبد ہے وہ قبۃ الصخرہ، جس کو ڈوم آف راک جو ہے وہ راک ڈوم کہتے ہیں، اس قبۃ الصخرہ کا اس چٹان والا گنبد ہے، اور یہ گنبد بنو امیہ کے زمانے میں بنایا گیا۔ اس کے بعد بھی، اور وہ چٹان جو ہے وہ بڑی بابرکت چٹان ہے، وہ بڑی تاریخی چٹان ہے، اور بڑی عظیم اہمیت کی حامل چٹان ہے جو اس گنبد کے نیچے موجود ہے، لیکن وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودی بڑے پروپیگنڈے کے ذریعے وہی جو گولڈن گنبد ہے اسی کو عام پھیلاتے ہیں، اور اسی کو انٹرنیٹ پہ اور میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ پروموٹ کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی اگلی نسل کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو قبۃ الصخرہ ہے وہ کون سا ہے اور مسجد اقصیٰ کون سا۔ مسجد اقصیٰ آپ کو سرمئی رنگ کا ایک گنبد دکھائی دے، اس کی تصویریں بھی ہیں لیکن کم ہیں۔ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ پہ جب آپ مسجد اقصیٰ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا مسجد اقصیٰ کی تصویر لگانا چاہتے ہیں تو وہ سرمئی رنگ کا سادہ سا گنبد ہے، وہ پرانی قدیم مسجد ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہی ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں رسول اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ اور وہ جو سنہری گنبد ہے وہ اس چٹان پہ بنایا گیا ہے، بڑی بابرکت چٹان ہے، لیکن وہ مسجد اقصیٰ نہیں۔ یہ چیز سمجھنے اور یاد رکھنے۔ وہ بہت طویل و عریض احاطہ ہے، اور اس احاطے میں کئی گنبد بنے ہوئے ہیں، کئی عمارات ہیں، کئی تاریخی نشانیاں ہیں۔ انہی میں سے سب سے عظیم ترین نشانی وہ مسجد اقصیٰ کی نشانی۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، اموی دور، عباسی دور، سلجوقی دور، تاریخ کی تفصیل بتانا یہاں ممکن نہیں ہے۔ 636 سے لے کر 1099 عیسوی تک، یہ کم و بیش کوئی 400 سال یا اس سے بھی زیادہ کا جو عرصہ ہے وہ بنتا ہے، جب یہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور یہ فلسطین یہ مسلمانوں ہی کے زیر نگی رہا۔ اور جب مسلمانوں کے آپس میں تنازعات، آپس کے اختلافات، باہمی لڑائیاں وہ حد سے بڑھ گئیں، تو پھر بالآخر صلیبیوں نے 1099 میں، عیسائیوں کے لشکر نے 1099 میں بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ اتنی بڑی تعداد میں یورپ سے عیسائی اپنی صلیب لے کر، کراس جو ان کے گرجا گھروں پہ لگا ہوتا ہے اسے صلیب کہتے ہیں عربی کے اندر، وہ چونکہ صرف اور صرف اپنے دین اور مذہب اور صلیب کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا تھا، اس لیے انہیں صلیبی جنگیں کہی جاتی ہیں۔ یہ پہلی صلیبی جنگیں ہیں جس میں انہوں نے 1099 میں مسلمانوں کے انتشار، مسلمانوں کے افتراق، مسلمانوں کے باہمی تنازعات، مسلمانوں کے عدم اتحاد، اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کی بے راہ روی، مسلمان حکمرانوں کی دین سے دوری، مسلمان حکمرانوں کے عیش و عشرت کا دلدادہ ہونے اور اپنی خاندانی حکومتیں قائم کرنے کے شوق میں عیسائیوں نے بیت المقدس چھین لی۔ اور جب صلیبی فوجیں، یہ 1099 کی بات کر رہا ہوں، 2023 کے جو مظالم ہیں وہ ایک طرف ہیں، 1099 میں جب صلیبی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئی ہیں، مورخین جن میں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا کہ وہاں مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے خون سے بھر گئی۔ مسلمانوں کے اعضاء کاٹ کر، بچوں کے، جوانوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، کوئی ذی نفس اور ذی روح، صلیبی فوجوں نے، صلیبی درندوں نے وہاں پر کسی کو زندہ رہنے نہیں دیا۔ ان کو کاٹ کاٹ کے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے انہوں نے پھینکا۔ لیکن پھر جو اللہ کی قدرت کو منظور ہوتا ہے، صرف 90 برس کے عرصے میں 1099 میں صلیبی فوجیں داخل ہوئی ہیں، اور ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی ہے کہ ہر مورخ نے جس پہ آنسو بہائے۔ سن 1187 عیسوی میں 7 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اللہ کی مدد سے، اپنے جذبہ جہاد سے اور اپنے فوجیوں، اپنے مجاہدوں کی ایمانی قوت کے ساتھ
انہوں نے صلیبی فوجوں کو شکست دی اور 90 برس سے بھی کم عرصے میں مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس حاصل کیا۔ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی کا مقصد بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا، یہ مسلمان عام لوگ نہیں، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان حکمران تھے، مسلمان جرنیل تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد نہ جائیدادیں بنانا تھا، نہ اپنی اولاد کے اقتدار کی راہ ہموار کرنا تھی، نہ نت نئے محل بنوانا تھی، نہ صرف دولت جمع کرنا تھی۔ انہوں نے زندگی کا مقصد ہی بیت المقدس کی آزادی کو ٹھہرا دیا۔ جب تک ہم اپنا مقصد حیات نہیں بنائیں گے، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عمل کی دنیا، یہ دار العمل ہے، یہ دار الدعا نہیں ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ صرف دعائیں مانگنے کا اور یہ بدلے کا گھر نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ جب تک ہم اپنا عمل درست نہیں کریں گے، ہمیں نتائج نصیب نہیں ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے لشکر نے جب بیت المقدس فتح کیا، صرف 90 سال پہلے جو صلیبی جنگوں نے ظلم و ستم ڈھائے وہ سب کو یاد تھے، لیکن قربان جائیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قوت ایمانی پر۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ کو اندر سے بدلتا ہے، باہر سے نہیں بدلتا۔ آج ہم اپنے باہر کو تبدیل کر کے چاہ رہے ہیں کہ مومن بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان آپ کے اندر کو تبدیل کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، اور غیر مسلم عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کی فوج نے بیت المقدس میں داخل ہو کر ایک شخص کا بھی بلا وجہ خون نہیں بہا۔ یہ نہیں مطلب کہ جنگیں نہیں ہوئی یا سلطان کی فوج نے دشمن کو قتل نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھے، دنیا میں کبھی بھی کسی کو بھی کوئی عزت اور رتبہ وہ بغیر قربانی کے نہیں ملا کرتا۔ کوئی آپ کو کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں پیش کرتا۔ کوئی سلطنت، کوئی حکومت، کوئی علاقہ تبھی ملتا ہے جب کوئی قوم خون بہانے پہ آمادہ ہوتی ہے، جب کوئی قوم قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہوتی ہے۔ جس قوم میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوتا، قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس سوائے دعائیں مانگنے اور آنسو بہانے کے اور کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ سلطان کے لشکر نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور ظالموں کے، درندوں کے، جو جانوروں سے بھی بڑھ کر ظلم و بربریت کرنے والے تھے، ان کا قلع قمع بھی کیا۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو، کسی نوجوان کو، کسی بیمار کو، کسی پادری کو، کسی مذہبی رہنما کو، کسی شخص کو بلا وجہ قتل نہیں کیا۔ اعلان کروا دیا گیا کہ جو بھی بیت المقدس فلسطین چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ ٹیکس دے، جزیہ دے، ایک رقم مقرر کر دی گئی وہ ادا کرے، اور جو کچھ وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، بہت سے لوگ عیسائیوں میں، غیر مسلموں میں ایسے تھے جو سلطان کا مقرر کردہ ٹیکس دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، مسلمان نہیں غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے، سلطان نے اپنی جیب سے ان کا ٹیکس ادا کیا۔ سلطان کے بھائی نے اپنی جیب سے ان غیر مسلم عورتوں، بیوگان، بچوں، یتیموں اور ان کے بوڑھوں کا ٹیکس اپنی جیب سے ادا کر کے انہیں ان کی جان اور ان کے مال سمیت وہاں سے نکلنے کی پوری آزادی۔ اور پھر جمعہ کے دن سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ایک شاندار ممبر تیار کروایا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا یہ وہاں رکھا جائے گا، اور خطیب اسلام، قاضی اسلام وہاں بیٹھ کے خطبہ ارشاد تھا۔ اور پھر وہ سلطان نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے وہاں رکھا اور نماز جمعہ ادا کی۔ مورخین لکھتے ہیں عجیب عالم تھا، سلطان بھی رو رہا ہے اور ساتھ جہاں جو لوگ وہاں حاضر وہ سب آہ و بکا کر رہے ہیں۔ اور جب مسلمان سلطان صلاح الدین کے زمانے میں گئے اس وقت بھی ان ظالموں نے بیت المقدس کو آلودہ کیا ہوا، مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ گندگی اور عفونت پھیلائی ہوئی تھی۔ سلطان نے عرق گلاب کے ساتھ، خوشبویات کے ساتھ دھو کر اسے پاک صاف کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر نماز جمعہ ادا کی۔ وہ اس وقت سے لے کر پھر 1917 تک، فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے تک، جو تقریباً 750 سال کا عرصہ بنتا ہے، مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں ہی کے پاس ہے۔ اور پہلی جو جنگ عظیم ہے اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، تاریخ عرض کی کہ اگر تفصیل جائیں تو بہت وقت چاہیے۔ عربوں کو پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے، فرانس نے یہ ایک طرح کا لالچ دیا
کہ اگر تم عثمانیوں کے خلاف بغاوت کرو، ہمارا ساتھ دو، تو ہم تمہیں یہاں حکومتیں دیں گے، ہم تمہیں یہاں اقتدار دیں گے، تمہاری اپنی بادشاہت ہوگی۔ اور عرب اس جھانسے میں آ گئے۔ یاد رکھ لیں، مسلمانوں کو تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی باہر کے دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ امت مسلمہ کو جب بھی کوئی بہت بڑی ہزیمت، بہت بڑی شکست اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو وہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں، ہماری اپنے اندر کے لوگوں کی بغاوتیں تھیں، انہی کی دغا بازیاں تھیں، انہی کے فریب اور انہی کی دشمنوں کے ساتھ ملی بھگت تھی جس نے امت کو ہمیشہ نقصان پہنچا۔ سلطنت عثمانیہ کو عربوں کو ساتھ ملا کے، حکومتوں کا لالچ دے کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور عرب سمجھے کہ اب ہماری بات بن گئی، اب ہمارے لیے عزت ہے، کامیابی ہے، بادشاہتیں ہیں۔ لیکن برطانیہ نے 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اعلان بالفور، جو اس وقت سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے باقاعدہ یہودیوں کو یہ تحریر لکھ کر دی جسے اعلان بالفور کہا جاتا ہے کہ اگر یہودی وہ جنگ عظیم میں ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم انہیں فلسطین میں اپنا ملک بنانے کے لیے زمین دیں گے۔ یہ ڈاکومنٹ لینے کے بعد پھر یہودیوں نے برطانیہ کا مکمل ساتھ دیا۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنا وعدہ کیا، اور جب سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی، اس کے بعد پھر 1948 کے اندر، یہ 14 مئی 1948 کا سیاہ دن تھا جب سلطنت برطانیہ نے، حکومت برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عربوں کی اپنی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کے نتیجے میں اسرائیل کا خنجر عربوں کے سینے میں گھونپ دیا، اور عرب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکے۔ آہو بکا کی، واویلا کی، کیا اپنی وفاداریاں یاد دلائیں، لیکن برطانیہ کو نہ عربوں سے کوئی ہمدردی تھی، نہ مسلمانوں سے کوئی ہمدردی، اور نہ یہودیوں سے ہمدردی تھی۔ اسرائیل کے قیام کا مقصد برطانیہ یہاں مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا تھا اور عربوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ناجائز ریاست، اسرائیل کی غاصبانہ ریاست اور اسرائیل کی ظالمانہ ریاست، یہ فلسطین کی ارض مقدس میں فلسطینیوں کی سرزمین پہ قائم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی ٹھہر کے سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم نے یہودیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہیں، اور اگر انہیں چند لوگوں کا آسرا نہ ہو، عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہو، تو انہیں کہیں کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہی نہیں۔ قرآن کے اس اعلان کی آج کا دن اور ہر گزرنے والا دن تائید کر رہا ہے۔ آج بھی اسرائیل اگر فلسطینیوں پر درندگی، وحشت اور بربریت کی ہر حد توڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی عیسائی قوت، برطانیہ کی عیسائی قوت اور یورپ کی عیسائی قوتیں۔ اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ یہودیوں اور اسرائیل سے اپنی پشت پناہی ہٹا لیں تو شاید اسرائیل ایک ہفتہ بھی قائم نہ رہ سکے۔ اور قرآن نے یہی فرمایا تھا کہ یہودی ہمیشہ لوگوں کا سہارا لے کر دنیا میں فساد پھیلاتے رہیں گے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ناجائز ریاست قائم ہوئی، اور عرب فلسطینی خصوصاً 15 مئی کو یوم النکبہ مناتے۔ نکبہ کا معنی حادثہ، سانحہ، قیامت صغریٰ اور بہت بڑا صدمہ ہوا کرتا۔ ہر 15 مئی کو فلسطینی اس دن کی یاد مناتے ہیں۔ پھر 1967 میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی۔ دن بدن وہ اپنے بازو پھیلاتے گئے اور ناجائز قبضہ بڑھاتے گئے۔ 1967 میں 1967 میں پھر اسرائیل عرب جنگ ہوئی، جس میں عربوں کی متحدہ طاقت کو اسرائیل نے شکست دی، اور بیت المقدس 1967 میں اس پر جو ہے وہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج نومبر کی 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ کتنے دن بیت چکے ہیں، ڈکشنری کے لغت کے الفاظ ختم ہو چکے ہیں جو ظلم و ستم کے لیے بنائے گئے تھے، جو بربریت اور وحشت کے لیے بنائے گئے تھے، جو درندگی کے لیے بنائے گئے تھے، وہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ یہودیوں اور صہیونی درندوں کی درندگی میں کمی نہیں آئی۔ اور آج بھی اگر ہم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو آزادی ملے، فلسطینیوں کو آزادی ملے، مسلمانوں کا خون بہنا رک جائے، تو حل وہی ہے جو قرآن نے دیا۔ سورہ انفال ہے، آیا نمبر 45 اور 46 ہے۔ اگر ہم، اور ہم سے مراد یہ چند لوگ نہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں،
قرآن کا مخاطب پوری امت مسلمہ، سورہ انفال ہے، آیا نمبر 45 اور 46 ہے، جب تک ساری امت بشمول حکمرانوں کے، بشمول ان کے جن کے حکم سے کوئی عملی اقدام ہو سکتا ہے، جب تک وہ خود کو اس آیت کا مخاطب نہیں سمجھیں گے اور مخاطب سمجھ کر اپنے رویے، اپنے اقدامات تبدیل نہیں کریں گے، تب تک دنیا کے نقشے پہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمنوں سے سامنا ہو تو پھر ڈٹ جایا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کے رسول کے فرما بردار بنو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس کے تنازعات میں مت الجھو، آپس کی بے اتفاقی کو ختم کرو، آپس کے کنفلکٹس، آپس کی جو دشمنیاں، آپس کی جو مخالفتیں ہیں انہیں مٹاؤ۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا کرو گے کہ تنازعات آپس میں کھڑے کر لو گے، عربی اور عجمی کا تنازع، عثمانی اور عربی کا تنازع، مشرقی اور مغربی کا تنازع، اگر آپس کے جھگڑے لسانی، فرقہ وارانہ یا کسی بھی حوالے سے اگر وہ پیدا کرو گے تو قرآن فرما رہا ہے فتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر کوئی ویلیو، تمہاری کوئی قدر و قیمت اور تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اتفاق کی، اتحاد کی اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں نوجوانوں کے نام حضرت اقبال کا یہ پیغام ضرور عرض کرنا چاہوں گا، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے موجودہ حالات کے حوالے سے۔ تبدیلی نہ صرف دعاؤں سے آئے گی، نہ ایک آدھ منٹ، ایک آدھ گھنٹے، ہفتے یا سال میں آئے گی۔ وہ کیسے آئے گی؟ اقبال ہمیں متوجہ کرتے ہیں، قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است۔ اگر ہم دنیا کے نقشے میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں فرنگیوں کی، یورپینز کی، ویسٹرنز کی، مغربیوں کی، ان کی قوت علم اور ہنر کے ساتھ ہے، ان کا چراغ اسی آگ سے روشن ہے۔ جو گلیمر، جو ترقی، جو چکا چوند مغرب میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کی بنیاد علم اور ہنر ہے۔ حکمت از قطع و برید جامہ نیست، مانع علم و ہنر امامہ نیست۔ اقبال کہتے ہیں حکمت، وزڈم، یہ مختلف قسم کے لباس پہننے کا نام نہیں ہے۔ لباس آپ کوئی سا بھی پہنیں، اگر آپ علم اور ہنر رکھتے ہیں آپ کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ نے سر پہ امامہ بھی پہنا ہو، آپ کا امامہ آپ کو علم سیکھنے اور ہنر سیکھنے سے روکنے والا نہیں ہے۔ علم را اے جوان شوخ و شنگ، مغز میں باید نہ ملبوس فرنگ۔ علم کے لیے چاہیے کیا؟ اقبال کہتے ہیں علم کے لیے سوٹ پہننا ضروری نہیں ہے، علم کے لیے مغز ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے۔ فکر چالاکِ اگر داری بس است، طبع دراکِ اگر داری بس است۔ تم لباس کوئی سا بھی پہنو، اگر تمہارے اندر سوچ ہے، کریٹیویٹی ہے، تخلیقی قوت تمہارے اندر موجود ہے، ذہانت اور فطانت موجود ہے، تو یہی دنیا میں حکمرانی کے لیے کافی ہے۔ اندری رہ جز نگہ مطلوب نیست، این کلہ یا آن کلہ مطلوب نیست۔ اگر دنیا کی ترقی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نظر پیدا کرو، ویژن پیدا کرو، دیکھو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ اگر ویژن نہیں ہے، نگاہ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، حالات کا تجزیہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر دنیا میں تمہیں کوئی مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ ٹوپی، اقبال کہتے ہیں تم کسی بھی رنگ کی پہن لو، ٹوپیاں بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم اپنا ذہن اور اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عمل اور اپنی فکر میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔